السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 8613 کا کویسچن نمبر 2 اور اس کے بعد 3 اور 13 دیکھتے ہیں۔ اور کویسچن نمبر 2 جو ہے یہ 5 نمبر کا ہے، اور اس میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ واٹ واز یور ڈسکشن ود یور کولیگ، یعنی یہ جو آپ کو پروجیکٹ کے لیے ٹاپک ملا تھا جس پر آپ نے ریسرچ کرنی تھی، تو اس میں پہلے کویسچن میں آپ نے کیا بیک گراؤنڈ لکھا تھا، بیک گراؤنڈ کے بعد پہلے کویسچن میں آپ نے سب تھیم کو ڈیفائن کیا تھا، تھوڑا بہت اس میں ٹیکنیک کو بھی ڈیفائن کر لیتے تھے۔ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں کس کس سے بات کی۔ تو ڈسکشن یور کولیگ، آپ نے اپنے کولیگ سے کیا بات کی، اپنے دوست سے، اپنے سینئر ٹیچر سے، یا اپنے سپروائزر سے کیا بات کی۔ تو اس میں ہم نے 3 پوائنٹ دینے ہیں۔ ہم نے دینا ہے ابھی اپنے کولیگ سے میں نے کیا بات کی، اور اپنے سینئر ٹیچر سے یا دوست سے کیا بات کی، اور سپروائزر سے بات کی۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں یہاں پر ڈسکشن ود کولیگز اینڈ فرینڈز، تو جو ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نے کولیگ اور دوستوں سے ڈسکس کیا، اور اس نے یہ پرابلم ریسرچر ڈسکس دس پرابلم ود کولیگز اینڈ سپروائزر آلسو دا کولیگز ود ریسرچر۔ ریسرچر سے مراد یہ جو تحقیق کرنے والا خود یعنی کہ اپنے آپ ہوتے ہیں۔ دیٹ چلڈرن نیڈ ریگولر بیس گائیڈنس اباؤٹ ڈیولپنگ اوپن مائنڈنس، جو بھی ہوگا آپ کا آپ وہی لکھیں گے۔ اچھا، اور آگے ہے ڈیبیٹ ڈسکشن از ویری امپورٹنٹ فار ایوری انڈیویجول اسٹوڈنٹ، اٹ از آلسو۔ یہ کیوں ضروری، اپنے دوست سے کہا کہ مجھے یہ ٹاپک ملا ہے تو اس پر یہ گروپ ڈسکشن کیوں اہم ہے، یا ریسپانسبلنس کیوں اہم ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی طرح اس نے اپنے اس سے بات کی، کولیگ سے اس بارے میں بات کی، اپنے ٹیچر سے اس بارے میں بات کی، تو اس نے اس بارے میں کیا بتایا، اور اسی طرح سپروائزر سے جو بات کی تو پھر سپروائزر نے کیا کہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے بھی کیا کہتے ہیں کہ سپروائزر نے ہمیں ایک راہ دکھائی کہ کس طریقے سے اس کا ڈیٹا سرچ کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس پر کام کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہمیں سپروائزر نے بتایا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیشہ ریسرچ جب لکھنے بیٹھیں تو اسے پاسٹ ٹینس میں لکھنا ہے، پریزنٹ ٹینس میں، فیوچر ٹینس میں آپ لوگ نہیں لکھیں گے، کیونکہ ریسرچ سے مراد ریسرچ ہو چکی ہے، اب آپ اس کی صرف رپورٹ بنا رہے ہیں، تو رپورٹ ہمیشہ پاسٹ میں بنائی جاتی ہے، پریزنٹ فیوچر میں نہیں بنائیں گے اسے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 3، اور اس میں یہ بتانا ہے کہ what did you find about the problem in the existing literature بکس، آرٹیکل، ویب سائٹس، کہ آپ نے یہ جو ہے اس آپ کی جو پرابلم تھی، مطلب آپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اسے پرابلم کہا جاتا ہے، کہ اس بارے میں آپ نے کہاں کہاں سے سرچ کیا۔ تو کتابوں سے ڈھونڈیں، آرٹیکل ڈھونڈیں، ویب سائٹس ڈھونڈیں، اور وہاں سے اس بارے میں جو مواد آپ کو ملتا ہے وہ لے کے آئیں۔ تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک نیٹ سے جو بھی لٹریچر اس کے متعلق، اس میں جو بھی لکھنا ہے نا وہ سارا ٹیکنیک لکھنا ہے، نہ کہ آپ نے سب تھیم لکھنا ہے۔ سب تھیم بالکل ڈیفائن نہیں کرنا، یہاں پر آپ نے جسٹ ٹیکنیک ہی یوز کرنی ہے۔ ٹیکنیک سے مراد جو ہے وہ گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، یا گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، یا جیسے جس کو جو بھی ٹاپک کے اندر جو سیکنڈ چیز ہوتی ہے۔ سب تھیم وہ ہوتا ہے جیسے ڈیولپنگ ریسپانسبلنس، ڈیولپنگ کانفیڈینس، ریموونگ شائنس، یہ سارے ہوتے ہیں سب تھیم ہوتے ہیں۔ اس کے آگے جو ہے تھرو بھی کس کے ذریعے، وہ ہوتی ہے ٹیکنیک۔ تو یہاں کویسچن نمبر 3 میں ٹوٹلی ہی آپ نے تھرو والا جو ہے، تھرو گروپ ڈسکشن، تھرو جو بھی ہے اس میں وہ لکھیں گے۔ اب یہ جو ہے سارا آپ نیٹ سے سرچ کریں گے۔ اب دیکھیں جیسے اس میں سرچ لکھنے کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے، جسے سیم ٹو سیم جیسے نیٹ سے ہوتا ہے ویسے سیم ٹو سیم لکھا جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے قرائن ڈینیل 2007 says that debate is an excellent activity for language learning because it engages students in، جو بھی ہے پیراگراف پورا اس کو لکھ دیا۔ تو اس میں ہمیشہ رائٹر کا نام شروع میں یا پھر یہاں اینڈ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اینڈ میں لکھ دیں تو بھی رائٹر کا نام اور ایئر لازمی لکھنا ضروری ہوتا ہے، بھی کون کس سن میں کس نے کیا بات کہی تھی، اور اس طرح 7 سے 8 بار۔ اچھا، جو بھی چیز یہ ہو اس کا اینڈ میں کویسچن نمبر 13 میں حوالہ دینا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں کیریل جو ڈینیل 2007 تھا، اب اسی طرح آگے جو بات ہے یہ دیکھیں فلپس جو ہے وہ 2000، الویئر مین اور فلپس جو ہے انہوں نے 2005 میں کیا بات کی ہے، اور اسی طرح ویکا اینڈ مارچ 2011 انہوں نے کیا بات کی ہے، اور اس طرح
یہ ہے موٹھاری 1990 میں اس نے کیا بات کی ہے، جو بھی ہے آپ اس کا سیم ٹو سیم وہ یہاں ایسے حوالہ دیں گے، اور کویشچن نمبر 13 میں بھی سیم یہی حوالے ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ کویشچن نمبر 13 میں کچھ اور چیز ہو اور کویشچن نمبر 3 میں کچھ اور چیز ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کے جتنے بھی پیراگراف ہوں گے وہ سارے کے سارے یہیں پر آ جائیں گے۔ اب بات ہے بھی یہ سرچ ہم کس طریقے سے کریں، تو اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر اور وہاں پر لکھیں جی گوگل اسکالر، ٹھیک ہے، یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے گوگل اسکالر۔ اب میں اسے سرچ کرتا ہوں اور یہ ہے گوگل اسکالر، تو گوگل اسکالر اوپن کریں گے تو ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، یہ دیکھیں یہ سارے ایک سائٹ اوپن ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں میں اب ریسپانسبل پر میں نے ایک تھیسس ڈھونڈنا تھا کہ مجھے ریسپانسبل کے اوپر کچھ چیز چاہیے، یا کمپیئر جو ہے ریسپانسبلٹیز فادر اینڈ مدر، جو بھی اب دیکھیں میں ریسپانسبل جو ہے اس میں سرچ کیا ہے اسے، اور آگے انہوں نے یہ مختلف چیزیں دکھا دی میرے سامنے۔ اب دیکھیں میں نے اس میں سے دیکھنا ریسپانسبل والا جو ڈیٹا ہے وہ کہاں سے، وہ کس طریقے سے ملے گا، وہ سیم وہیں سے آپ نے اس طرح یہاں سے سرچ کرنا ہے۔ اچھا اب آگے بات ہے اس کی کہ اس کا کویشچن نمبر 13 کیا ہے اور کس طریقے سے لکھنا ہے، ایک منٹ سے، اور کویشچن نمبر 13 دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے لاسٹ دکھا رہا ہوں، کویشچن نمبر 13 یہ دیکھیں یہ ہے۔ اب دیکھیں وہی الویرا مین، وہی اینڈ فلپس جو ہم نے حوالہ دیا تھا وہی والا آ گیا ہے نا۔ اچھا اس میں ہوتی ہے پہلی لائن جو ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے، پھر دوسری لائن تھوڑا سا آگے سے، یہ پہلا تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے، دوسرا لکھا ہوا ہے جی، ایک جو ہوتا ہے نا پورا اس میں دیکھیں یہاں پر ریڈنگ ان سائنس ایجوکیشن فار سیکنڈری اسکول 1970، آگے پیج نمبر 42 پر جو تھا، اور گے آر ایل اینڈ ایشین جو بھی تھا 2000، اس کا نام بھی لکھا، بک کا نام لکھا، سن ایئر لکھا، پیج لکھا، یہ ساری چیزیں یہاں پر ایسے مکمل آ جاتی ہیں ایک ہی اس میں۔ اب اسی میں ایجوکیشنل ریسرچ نیو جرسی پرنسپل جو بھی تھا یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو جب بھی نیا اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ ایک لائن اس کی پوری، اس کے بعد آگے لائن تھوڑی سی سپیس دے کے آگے۔ اس کے لیے یہاں پر ایک طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں، آپ گوگل میں جائیں گے نا تو ہم لکھنا ہے ابھی ریفرنس، ہاں جی ریفرنس لکھ کر آگے ہم لکھنا ہے کس 6 ایڈیشن، بھی ہمیں ریفرنس 6 ایڈیشن بھی کس طرح ہوتا ہے، جسے ہم اے پی اے اسٹائل کہا جاتا ہے، تو وہ اسے کیسے کریں گے، کیسے اے پی اے اسٹائل ہوگا، یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ 6 ایڈیشن میں ریفرنس کیسے دیا جاتا ہے۔ ہاں جی یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ پہلی لائن دیکھیں یہ کتنی ہے، مکمل پوری لائن ہے، اس کے بعد دوسری لائن تھوڑی سی سپیس دے کے آگے، اور اسی طرح باقی جتنی بھی لائن آگے وہ تھوڑی سی سپیس دے آگے ہوں گی۔ اب دیکھیں ایک ریفرنس میں دیکھیں پورے کا پورا انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کون سا بندہ تھا، کون سا ایئر تھا، کون سی کتاب تھی، آگے اس کا کون سا پیج تھا، پھر کیا آگے دیا ہوا ہے، ٹوٹلی ہی دینا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے دیکھیں اس طرح پہلا دیکھ کتنا آگے ہے، اس سے تھوڑا سا نیچے والی لائن ہے، اس سے نیچے والی لائن دیکھیں یہ تھوڑا سا آگے۔ جو کویشچن نمبر 3 میں آپ ریفرنس دیتے ہیں، کویشچن نمبر 13 میں بھی وہی سیم ٹو سیم ریفرنس دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔